سلام۔ آج ہم ایک ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ معاشرے، کچھ قومیں صدیوں سے زیادہ طاقتور، زیادہ دولت مند رہی ہیں اور دوسری پیچھے رہ گئیں؟ یہ سوال تاریخ دان جیرڈ ڈائمنڈ نے اپنی مشہور کتاب میں اٹھایا، اور آج ہم اسی کتاب تاریخ کا سوال، اقوام کی ترقی اور رکاوٹیں پر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ پہلی قسط ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جیرڈ ڈائمنڈ کیا دلائل دیتے ہیں، خاص طور پر ماحول اور جغرافیہ انہوں نے تاریخ کا رخ کیسے متعین کیا۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ نیو گینی کا ایک مقامی رہنما یالی، اس نے جیرڈ ڈائمنڈ سے ایک بہت سادہ لیکن گہرا سوال پوچھا کہ تم گورے لوگ، تمہارے پاس اتنا زیادہ کارگو کیسے ہے؟ کارگو سے مراد مطلب ساز و سامان، ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ، اور ہم کالے لوگوں کے پاس اتنا کم کیوں؟ بس یہیں سے، اسی سوال سے ڈائمنڈ کی یہ پوری تحقیق شروع ہوئی کہ دنیا میں دولت اور طاقت کی یہ جو ناہموار تقسیم ہے، یہ آخر ہے کیوں؟ بالکل، اور یہ سوال واقعی بہت اہم ہے۔ اگر ہم ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں پچھلے کوئی 13,000 سال کی تاریخ کو، تو براعظموں کے درمیان ترقی کا فرق بہت واضح نظر آتا ہے۔ یوریشیا یعنی یورپ اور ایشیا، وہاں جس رفتار سے ٹیکنالوجی بنی، زراعت پھیلی، ریاستیں بنی، وہ رفتار امریکہ، افریقہ یا آسٹریلیا کے براعظموں سے بہت بہت مختلف تھیں۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی اس فرق کی؟ ہاں، اور ڈائمنڈ جس چیز پر بہت زور دیتے ہیں وہ یہ کہ اس کا تعلق نسل یا ذہانت سے بالکل نہیں ہے۔ وہ ان نظریات کو تو بالکل مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جواب لوگوں کی کوئی اندرونی حیاتیاتی صلاحیتوں میں نہیں ہے، جواب ہے ان کے ماحول میں، ان کے جغرافیے میں۔ مطلب کیا فرق اس بات سے پڑا کہ کس علاقے میں کون سی جنگلی فصلیں تھیں جنہیں آسانی سے اگایا جا سکتا تھا، جی، کون سے بڑے جانور تھے جنہیں پالتو بنایا جا سکتا تھا، جیسے گائے، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ، جو نہ صرف خوراک دیں بلکہ کھیتی باڑی میں، ٹرانسپورٹ میں مدد کریں۔ بالکل۔ اور پھر خود براعظموں کی ساخت کیسی تھی؟ ان کا پھیلاؤ شمال سے جنوب تھا یا مشرق سے غرب؟ کیا اس سے زراعت اور ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ پر کوئی اثر پڑا؟ یہی تو بنیادی نقطہ ہے ان کی کتاب کا۔ وہ جو عنوان ہے نا، بندوقیں، جراثیم اور فولاد، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ علامتیں ہیں۔ بندوقیں اور فولاد، یہ تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی علامت ہے، دھات کاری، پیچیدہ معاشرے، یہ سب۔ اور جراثیم، یہ ان بیماریوں کی طرف اشارہ ہے جو گنجان زرعی آبادیوں میں پھیلی تھیں، خاص طور پر جانوروں سے انسانوں میں آ کر۔ یوریشیا کے لوگوں میں تو وقت کے ساتھ ان کے خلاف مدافعت پیدا ہو گئی، لیکن جب وہ دوسرے براعظموں میں گئے تو یہ جراثیم وہاں کی مقامی آبادیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ ان میں مدافعت تھی ہی نہیں۔ اوہ، اچھا۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، ٹیکنالوجی ہو، گنجان آبادیاں ہوں، جراثیم کے خلاف مدافعت ہو، منظم سیاسی ڈھانچے ہوں، یہ سب نتیجے تھے، یہ بنیادی وجوہات نہیں تھیں۔ اچھا، تو پھر اصلی وجہ کیا تھی؟ یہ اور ماحولیاتی خوش قسمتی تھی جس نے یوریشیا کو موقع دیا کہ وہ زرعی انقلاب پہلے اور زیادہ مؤثر طریقے سے شروع کر سکے۔ یعنی وہاں گندم اور جو جیسی بہت زیادہ غذائیت والی فصلیں موجود تھیں، اور وہاں دنیا کے 14 بڑے پالتو بنائے جانے والے جانوروں میں سے 13 موجود تھے، گائے، گھوڑے، بھیڑ، بکری، سور وغیرہ۔ اس نے بہت بڑا فرق ڈالا، خوراک کی فراوانی ہوئی، آبادی بڑھی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، خاص طور پر جب ہم اس کو اپنے خطے جنوبی ایشیا پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہماری جو تاریخ ہے، وادی سندھ کی تہذیب کا عروج، اس کی زراعت، پھر اس کا زوال، کیا یہ سب بھی ہمارے جغرافیائی اور ماحولیاتی حالات سے جڑا ہوا تھا؟ یہاں کون سی فصلیں تھیں، کون سے جانور تھے، ہمارے تجارتی راستے کیسے تھے، ان چیزوں نے ہماری تاریخ پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ البتہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ نظریہ مطلب تاریخ کو کچھ زیادہ ہی ماحول کا پابندی بنا دیتا؟ انسان کا اپنا کردار، ثقافت، فیصلے، کیا ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ آپ کہہ لیں کہ خوبی یہ ہے کہ یہ نسل پرستی پر مبنی خطرناک نظریات کو چیلنج کرتا ہے۔
یہ کہتا ہے کہ تاریخ میں جو ہوا وہ کسی ایک نسل یا قوم کی فطری برتری کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ بڑی حد تک یہ ایک لاٹری تھی کہ کس براعظم کو قدرت نے کون سے وسائل دیے، کون سے جغرافیائی فائدے دیے۔ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا، یوریجیا کا پھیلاؤ زیادہ تر مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسم اور دن کی لمبائی ایک جیسی رہتی ہے، تو فصلوں، جانوروں، ٹیکنالوجی کا پھیلنا آسان تھا۔ اس کے مقابلے میں امریکہ اور افریقہ کا پھیلاؤ شمال سے جنوب زیادہ ہے، صحیح۔ تو وہاں مختلف موسمی خطے آ جاتے ہیں جس سے یہ پھیلاؤ مشکل ہو گیا۔ تو ہاں، یہ سوال تو رہتا ہے کہ تاریخ کتنی ناگزیر تھی، ماحول سے متعین تھی، اور کتنی انسانی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ ڈائمنڈ کا جھکاؤ پہلے پہلو کی طرف زیادہ ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو ڈائمنڈ یہ کہتے ہیں کہ جغرافیائی خوش قسمتی، یعنی صحیح ماحول، اگانے کے قابل فصلیں، پالنے کے قابل جانور، ان چیزوں نے یوریشیا میں زرعی انقلاب کو ممکن بنایا۔ اس سے خوراک بڑھی، آبادی بڑھی، لوگ دوسرے کاموں میں مہارت حاصل کرنے لگے، دستکاری، فوج، حکومت وغیرہ۔ اسی بنیاد پر پھر ٹیکنالوجی بنی، بندوقیں، فولاد، پیچیدہ سیاسی نظام بنے، اور گنجان آبادیوں کی وجہ سے بیماریاں، جراثیم اور ان کے خلاف مدافعت پیدا ہوئی۔ یہی وہ پورا پیکج تھا جس نے ان کے مطابق یوریشیائی اقوام کو دنیا کے باقی حصوں پر تاریخی طور پر ایک برتری دے دی اور عالمی عدم مساوات کی بنیاد رکھی۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ کے اس سفر میں اصل محرک کیا تھا؟ کیا یہ مختلف قوموں کی، معاشروں کی اپنی اندرونی صلاحیتیں، ان کی ثقافت، ان کے فیصلے تھے؟ یا پھر وہ حالات، وہ مواقع، وہ رکاوٹیں تھیں جو ان کو ان کے جغرافیے اور ماحول نے فراہم کی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ فراہم کرتا ہے۔